مطالعہ پاکستان لازمی کوڈ نمبر 202 کلاس میٹرک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یونٹ نمبر 1 تا 12۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے امتحانی بخش نمبر 3 یونٹ 7 تا 9 کے سوال نمبر 5 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کی گھریلو صنعتوں پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ جواب: کسی ملک کی مجموعی معاشی ترقی میں صنعتی شعبے کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ صنعتی شعبے کی ترقی دوسرے معاشی شعبوں مثلاً زراعت اور تجارت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی ترقی کی وجہ سے مندرجہ ذیل فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، ادائیگیوں کا توازن بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 4، دفاعی پیداوار کے لیے باہر کے ممالک پر انحصار کم ہوتا ہے۔ گھریلو صنعت کی تعریف: گھریلو صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جس میں گھر کے افراد مل کر گھر کے اندر یا باہر مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ اس کام میں فیکٹریاں لگا کر سادہ مشینوں کی مدد سے یا ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعت کی اہمیت: پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں گھریلو صنعتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ بڑی صنعتیں تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ان کی پیداوار زیادہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکتی ہیں، جبکہ گھریلو صنعتیں تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ کئی گھریلو صنعتوں کی مصنوعات کو برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی گھریلو صنعتیں: پاکستان کے بیشتر شہروں اور دیہاتوں میں کئی قسم کی گھریلو صنعتیں قائم کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت۔ اس گھریلو صنعت میں پاکستان نہ صرف اپنی ملکی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ کافی سامان دنیا کے کئی ممالک کو برآمد بھی کرتا ہے۔ یہ صنعت زر مبادلہ کمانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اس صنعت کا سب سے بڑا مرکز سیالکوٹ ہے۔ کٹلری اور آلات جراحی کی صنعت۔ نمبر 2، پاکستان کی اہم گھریلو صنعت ہے اعلیٰ قسم کی کٹلری، چھریاں، چاقو، قینچی، چمچ بنانے کے لیے وزیر آباد اور سیالکوٹ مشہور ہیں، جبکہ بہترین قسم کے آلات جراحی سیالکوٹ میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان اپنی یہ مصنوعات برآمد بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، برتنوں کی صنعت۔ اسٹین لیس اسٹیل کے برتن سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں تیار ہوتے ہیں۔ تانبے اور پیتل کے برتنوں کی صنعت کے بڑے مراکز سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور اور پشاور میں ہیں۔ مٹی اور چینی کے برتن گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سکھر، دادو، میرپور اور بلوچستان کے علاقوں میں بنائے جاتے ہیں۔ پشاور، بھاولپور، ملتان، ہالہ اور کشمور کے علاقے روغنی برتن بنانے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ نمبر 4، لکڑی کے کام کی صنعت۔ لکڑی کی مصنوعات کے لیے چنوٹ اور لاہور بہت مشہور ہیں۔ یہاں اخروٹ اور چنار کی لکڑی سے کئی خوبصورت مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، جبکہ جیکب آباد، ہالہ، کشمور، ڈیرہ اسماعیل خان اور حیدرآباد میں روغن شدہ لکڑی کے کھلونے اور فرنیچر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، کپڑے کی صنعت۔ پاکستان کی گھریلو صنعتوں میں دستی کھڈیوں پر کپڑا بنانے کی صنعت کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کام میں مصروف ہے۔ دستی کھڈیوں پر لنگیاں، کھیس، کھدر، دریاں، گرم شالیں اور قالین بنائے جاتے ہیں۔ اس صنعت کے بڑے مراکز حیدرآباد، ٹھٹہ، میرپور، سوات، چترال، جھنگ، ملتان، لاہور، قلات اور ڈیرہ غازی خان ہیں۔ نمبر 6، ہوزری کی صنعت۔ پاکستان میں اعلیٰ قسم کی سوتی اور اونی ہوزری کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ ہوزری کے کارخانے کراچی، لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں کام کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں میں بنیان، جرابیں، مفلر اور سویٹر وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، کشیدہ کاری کی صنعت۔ پاکستان میں کئی مقامات پر عمدہ قسم کی کڑھائی کا کام ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے سندھ، بلوچستان کے علاوہ سوات بہت مشہور ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی ان مصنوعات میں دلچسپی دیکھتے ہوئے اب کڑھائی کی مختلف چیزیں برآمد بھی کی جاتی ہیں۔ نمبر 8، چمڑے کی صنعت۔ چمڑا رنگنے اور اسے مصنوعات بنانے میں لاہور، سیالکوٹ، قصور، کراچی، سوات اور پشاور کے علاقے مشہور ہیں۔ بلوچستان میں بھی اس کام کی کئی گھریلو صنعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ چمڑے سے خوبصورت جوتے، سینڈل، پرس اور سوٹ کیس بنائے جاتے ہیں۔ دیگر اہم گھریلو صنعتیں: مندرجہ بالا خاص صنعتوں کے علاوہ بھی بے شمار چھوٹی چھوٹی صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، کپڑوں کی رنگائی اور چھپائی۔ نمبر 2، بٹن سازی۔ نمبر 3، شیشے کی چوڑیاں بنانا۔
नंबर 4 लैंप और कंघियाँ बनाना। नंबर 5 बेत से कुर्सियाँ बनाना। नंबर 6 टोपियाँ बनाना। नंबर 7 रस्सियाँ बनाना। नंबर 8 बेकरी की चीज़ें बनाना। नंबर 9 शहद की मक्खियाँ पालना। नंबर 10 बागबानी करना। नंबर 11 स्टेशनरी। नंबर 12 बिजली का छोटा सामान बनाना वगैरह। हर्फ आखिर। घरेलू सनत की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने उसे फ़रोग़ देने के लिए 1955 में छोटी सनतों की कारपोरेशन क़ायम की, लेकिन 1972 में एक कारपोरेशन ख़त्म करके घरेलू सनतों की तरक्की और सहूलियात के फ़राइज़ सूबाई हुकूमतों के सुपुर्द कर दिए गए। छोटे सनतकारों की फ़नी रहनुमाई तरबियत के लिए हुकूमत ने कई मराकज़ क़ायम किए। ख़ाम माल और आलात मुहैया करने के लिए कई सप्लाई डिपो बनाए गए। घरेलू सनतों की मसनूआत की फ़रोख्त और नुमाइश के लिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं। हर 5 साला मंसूबों में हुकूमत घरेलू सनतों की तरक्की के लिए कुछ रकम मखसूस रखती है ताकि सनत तरक्की करे और मुल्क की खुशहाली में इजाफ़ा हो। सवाल नंबर 5 का जवाब मुकम्मिल हुआ। हमें उम्मीद है कि इससे आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी और आपको ये पसंद भी आया होगा। लिहाजा अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो फ़ौरी तौर पर लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सवाल नंबर 6 का जवाब भी आपको फ़ौरन ही मिल जाए। हमें उम्मीद है कि इन सवालों के जवाबात पढ़कर इन्हें याद करके इंशाअल्लाह ताला आप इम्तिहानात में आला कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई में आसानी हासिल हो सके।